میرے روحانی باپ اور دنیا میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہستی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، السلام علیکم۔ میں آپ کی وہی روحانی بیٹی ہوں جس کا مئی 69 کے روحانی ڈائجسٹ میں حوروں سے ملاقات کیجیے کہ عنوان سے خط چھپ چکا ہے اور نام کا محفف یہ فے لکھا ہے۔ میں نے 14 مارچ کی صبح سے مراقبہ شروع کیا تھا اور 14 مئی کی صبح اس مراقبے کو 2 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ حوروں سے ملاقات بھی ہو گئی اور روز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روحانیت کی کچھ اور منزلیں اللہ کے حکم سے اور حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے ذریعے طے کر لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے حوروں کے اس عمل سے جو فائدہ پہنچا ہے اور جس طرح روحانی صلاحیتیں بیدار ہو رہی ہیں وہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد درود شریف تنجینہ پڑھ رہی تھی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ سرور کائنات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر استراحت میں تشریف فرما ہے اور مسکرا رہے ہیں۔ میں روزانہ کی ڈائری جوں کی توں لکھ کر آپ کو بھیج رہی ہوں۔ 10 مئی صبح 4:30 بجے مراقبہ کیا۔ 2 منٹ تک نہ کوئی تصور بندھا اور نہ ہی کوئی خاص بات پیش آئی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ میں گھوڑے پر سوار جنت کے دروازے پر پہنچتی ہوں۔ گھوڑے سے اتر کر جب میں جنت میں جاتی ہوں تو سب سے پہلے اپنی محسوس حور یعنی چڑیا کو سلام کرتی ہوں، پھر اس سے گلے ملتی ہوں، وہ مجھے چومتی ہے۔ اس کے بعد میں تمام حوروں سے ہاتھ ملاتی ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حور بھی وہاں موجود ہے۔ وہ عام حوروں سے بڑی ہیں، ان کے لیے لفظ باجی خود بخود منہ سے نکل آتا ہے۔ دونوں محسوس حوریں یعنی چڑیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حور نے مجھے ایک جوڑا پہننے کو دیا۔ میں نے کہا غسل کر لوں۔ وہ بولی نہیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے، تم تہجد پڑھ کر آ رہی ہو، جلدی کرو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جانا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گی۔ پھر ان دونوں حوروں نے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حور سے پوچھا، آج آپ خود آئی ہیں؟ وہ بولیں، کل تمہارے دماغ پر بہت اثر پڑا تھا، اس لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ واپسی پر تم ان کے باغ میں ان سے ملاقات کرو گی۔ یہ دونوں حوریں اور باقی تمام حوریں مجھے بڑی شان و شوکت سے جنت کے اس حصے تک لے گئیں جس کے آگے سوائے میرے اور کوئی نہیں جاتا۔ اس طرف سے 2 یا 3 گھوڑوں پر تو حوریں سوار تھیں اور ایک گھوڑے پر مجھے اور غلمان کو ساتھ بٹھایا گیا۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اور غلمان کو کھڑا کر کے مندرجہ ذیل بات کہی، لڑکی تو شک کو دل سے نکال دے، اللہ تجھے پاکیزہ اولادیں دے گا، تو انہیں دین اور دنیا کی تعلیم دینا، شوہر کی عزت کرنا، اس کا بڑا رتبہ ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے کچھ ارشاد فرمایا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میرے چچا زاد بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ دیکھا کہ وہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا، نانا جان آئے ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج پھر صرف محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کچھ باتیں کہیں جو مجھے یاد نہیں رہیں۔ ہاں ایک بات یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی تھی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے تیری سفارش کی ہے، پھر مجھے بلایا، پھر شاید دعوت کی گئی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے واپس بھیج دیا۔ جب میں اپنے سابقہ باغ میں واپس آئی تو وہاں تمام حوریں موجود تھیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حور اور میری محسوس حور چڑیا مجھے لے کر چلیں۔ میں نے کہا، مجھ میں تپش پیدا ہو گئی ہے، تو آج بجائے کسی نہر پر غسل کرانے کے مجھے ایک زیر تعمیر باغ میں لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تمہارا باغ ہے، جس طرح تم عمل کرو گی اسی طرح یہ بنتا جائے گا۔ میں نے حوض میں غسل کیا تو حوض کا پانی گرم ہو گیا اور ساتھ ہی کالا بھی۔ میں نے دوبارہ وہی لباس پہنا جس کو پہلی بار پہن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گئی تھی۔ پھر میں نے حور سے کہا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا دو۔ آپ فوراً آ گئے اور مجھے تسلی دی۔ میں نے آپ سے حوض کے پانی گرم اور کالا ہونے کا ذکر کیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں لے گئے۔ یہاں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے موجود تھے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب پھر دعوت کی بات چلی تو کسی نے کہا کہ جنت میں دعوت کی جائے گی اور میزبان داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس تو مٹی ہے، میں وہی کھلاؤں گا۔
انہوں نے مجھے مٹی کھلائی جو نہایت شیریں اور خوشبودار تھی، اور تمام اہل جنت نے دوسری چیزیں کھائیں۔ اس کے بعد داتا صاحب بولے، تو گہرائی میں جانا چاہتی ہے؟ آپ نے کہا، اس کا دل کمزور ہے، اور بھی کچھ کہا جو مجھے یاد نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اچھے عمل کرنا اور لوگوں کو دین و دنیا کی تعلیم دینا، آخرت میں ان کے بارے میں تجھ سے باز پرس ہوگی۔ دنیا میں اچھے عمل کرنا، ورنہ آخرت میں ہم تیرے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ پھر فرمایا، کل سے ہم روحانیت کا دوسرا درس دیں گے۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ گھوڑے پر واپس چلی جا، مگر میرا دل آنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا حوروں کے ساتھ رہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا فرمانا تھا کہ میری آنکھ جو مراقبے میں بند تھی خود بخود کھل گئی۔ دیکھا تو سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ میں چھت پر سے نیچے آ گئی۔ 11 مئی رات 1:30 بجے آنکھ کھل گئی، پھر نیند نہ آئی۔ 3:30 بجے بستر سے اٹھ گئی، وضو کر کے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھی، پھر تہجد کی 12 رکعتیں ادا کیں اور دعا مانگی، قرآن شریف پڑھا، سورہ مزمل شریف پڑھی، 100 بار درود شریف پڑھا اور 2 رکعت شکرانے کی پڑھی۔ پھر مراقبے کی نیت سے چھت پر جانے کے لیے سوچا تو یہ خیال آیا کہ 2 کتے کالے اور بھورے زینے پر میرے ساتھ جائیں گے۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ زینے میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اسی خوف سے میں اوپر جانے سے ڈر رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے موم بتی جلائی اور اس کی روشنی میں چھت پر گئی، مراقبے کی نیت سے آنکھیں بند کی۔ 1-2 منٹ تک تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کے فوراً ہی بعد دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر پہنچ گئی۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد مجھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں آپ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ابھی یہیں تک تصور قائم ہوا تھا اور میں اس میں ڈوب گئی تھی کہ کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ یہ آواز 2-3 مرتبہ آئی۔ پہلے تو میں ڈر گئی اور سوچا کہ کل سے نہیں آؤں گی، پھر سوچا کہ نہیں، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کتے کے بھونکنے کی وجہ سے مراقبے کا کیف ٹوٹ گیا۔ دل چاہا ایک دم آنکھ کھول دوں اور سامنے کھڑے اس کتے کو دیکھوں، مگر میں نے اپنے اوپر جبر کیا اور آنکھ نہ کھولی۔ کتا خاموش ہو گیا اور میں نے دوبارہ وہیں سے تصور باندھا جہاں سے ٹوٹا تھا، یعنی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ سے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب یہ اکیلی نہیں آئے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس باغ میں سے کھاؤ پیو۔ میں باغ میں گھومنے لگی، لیکن وہاں میرا دل نہیں لگا۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حور نے میری خاطر تواضع کی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم دونوں کو مٹی کھانے کو دی جو مزے میں شکر تھی۔ یہاں سے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچ گئی۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ امامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آج میں بہت شوق ہو رہی تھی۔ اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پیار سے ڈانٹا۔ میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج یہاں بھی میرے متعلق کافی باتیں کی جو مجھے یاد نہیں رہیں۔ چند چیزوں سے پردہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے جو سرخ لباس میں گلاب کے پھول پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تھا تو سرخ لباس تیرا دلہن کا تھا، اور گلاب کا پھول روحانیت میں کامیابی ہے۔ تو نے جو 4 کھجوریں کھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے 4 اولادیں دے گا۔ سن، تو کبھی لاپرواہی نہ کرنا اور شوہر کی خواہش کا احترام کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے روحانیت میں آنے کے بعد اس طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں نے 4 خوبصورت بچوں کو دیکھا۔ مجھ سے کہا گیا، ان کو دین و دنیا کی اچھی تعلیم دینا، آخرت میں اس بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اللہ دولت اور عزت دے گا تو کبھی غرور اور تکبر نہ کرنا، عجز انکساری سے کام لینا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اللہ کو تیرے سجدے پسند آئے تو نماز شکرانہ ادا کر اور مجھ پر درود و سلام بھیج۔ آپ نے ارشاد کیا، دل میں شک اور وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ جب کن کہتا ہے تو وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 13 مئی رات 3:45 بجے سو کر اٹھی تو بستر پر خوشبو محسوس ہوئی۔ خواب میں ایک سرسبز و شاداب کھیت دیکھا، مرغی کے 2 یا 3 سفید انڈے دیکھے اور شاید ان انڈوں کو اٹھا بھی لیا۔ وضو کر کے تہجد کی 12 رکعتیں پڑھیں اور مراقبے کی نیت سے اوپر چلی گئی۔ تصور فوراً ہی بن گیا۔ میں نے جنت میں حوروں کو سلام کیا۔ حوروں سے آج کافی بات چیت ہوئی، مگر انہوں نے کس رنگ کا جوڑا پہننے کو دیا وہ یاد نہیں۔ حوروں نے مجھے خوب چوما اور میں نے حوروں کو۔ اس کے بعد میں آسمان پر چلی گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ دوسرا آسمان ہے
اور یہ دوسری جنت ہے۔ یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے یا بات کو تشریف لائے تھے، یاد نہیں۔ یہاں بھی حوریں تھیں، لیکن ان حوروں سے مختلف جن سے میں ابھی مل کر آئی تھی۔ یہاں کی حوریں باریک لباس پہنے ہوئے تھیں اور ان کے چہرے گول تھے، آنکھیں اتنی پرکشش کہ ان کو دیکھ کر جسم پر لرزہ ہو جاتا ہے۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی کہا اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی تھی اور شاید غسل بھی کیا تھا۔ اول رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ والعصر پڑھی۔ اس دوسری جنت میں جانے سے پہلے جب میں پہلی جنت میں موجود تھی اور حوروں سے محو گفتگو تھی تو مجھے دوسرے باغ میں آنے کے لیے کہا گیا۔ کس نے کہا اب یہ یاد نہیں۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے کہا یہ اذان سن لوں؟ جواب ملا ہاں سن لو۔ آج جنت کی دوسرے باغ کا منظر دیکھ کر میرے دماغ پر اتنا بوجھ پڑا کہ سر میں درد ہونے لگا۔ میں واپس پہلے والے باغ میں آ گئی، یہاں حوروں کے ساتھ بیٹھی اور بات چیت کی۔ اس سے طبیعت بحال ہو گئی۔ 11 مئی کو مراقبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی باتوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ میں نے سوچا وہ کیفیت آپ کو بھی لکھوں، مگر کشمکش کی حالت رہی۔ کبھی سوچتی لکھوں، پھر ارادہ ملتوی کر دیتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھ دو۔ آج میں نے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر جو انگلی آتی ہے میں اس میں 2 انگوٹھیاں پہنے ہوں۔ ایک تو میں حقیقتاً پہنتی ہوں، اس میں یاقوت لگا ہوا ہے جو میں نے آپ سے پوچھ کر پہنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری انگوٹھی دیکھی۔ حوروں نے مجھ سے کہا تم حسن لینے آئی تھی، ہم نے تم کو ظاہری و باطنی حسن دے دیا۔ پھر بہت سی حوروں نے میرے جسم پر خوشبو ملی۔ میں نے منع کیا کہ میں کوانی ہوں اس لیے خوشبو نہیں لوں گی، تو انہوں نے کہا کہ اس خوشبو کو سوائے فرشتوں کے اور کوئی نہیں سونگھ سکتا۔ خوشبو ملنے کے بعد حوروں نے کہا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں چلو، لیکن میں نے انکار کر دیا اس لیے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ذہن پر بوجھ پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کسی موقع پر فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اللہ سے محبت کرتی ہے، ولیوں سے محبت کرتی ہے۔ صبح کی روشنی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ مجھ سے کہا گیا کہ واپس جاؤ۔ میں باہر آ گئی، لیکن میرا دل واپس جنت میں جانے کو چاہ رہا تھا۔ 14 مارچ سے 14 مئی تک آج 2 مہینے پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے حوروں کو سلام کیا، پھر حوروں سے گلے ملی، انہوں نے مجھے چوما اور میں نے انہیں پیار کیا۔ پھر ہم دوسری جنت میں پہنچے۔ یہاں 2 حوریں تو وہی تھیں جن سے پہلے دن ملاقات ہوئی تھی، ان کے علاوہ بھی بہت سی حوریں تھیں۔ یہ دونوں حوریں میری دوست بن گئیں، جس طرح پہلی جنت میں چڑیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حور دوست بن گئی تھی۔ آج اس جنت میں مجھے مزہ آیا اور گزشتہ روز کی طرح دماغ پر بار نہیں پڑا، بلکہ طبیعت شگفتہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی کو چوما۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے والی جنت ولیوں کی ہے اور یہ جنت پیغمبروں کے لیے محسوس ہے۔ آج میں اپنے پہلے والے باغ میں جلد واپس آ گئی۔ یہاں کی حوروں نے مجھے بے تحاشا پیار کیا اور میں نے انہیں خوب گلے لگایا۔ ان سے گلے ملنے سے دل میں اور ذہن میں بڑی شگفتگی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں کاجل لگایا اور کہا کہ اس سے باطنی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں گئے تو روشنی دیکھی، خوب روشنی۔ پتہ چلا کہ اس کاجل کی وجہ سے نظر آ رہی ہے جو میری آنکھوں میں لگائی گئی ہے۔ آج حوروں نے مجھ سے کہا تم حسن مانگتی تھیں، ہم نے تم کو حسن دے دیا، آئینہ مت دیکھنا ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد کہا اپنی حفاظت کرنا۔ جہاں تک کشش کا سوال ہے تو خواجہ صاحب میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ میرے تمام جسم میں ایک کشش پیدا ہو گئی ہے۔ ہاتھوں پر جب نظر پڑتی ہے تو ان میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ مجھے پیروں میں بھی کشش محسوس ہوتی ہے، چہرے میں بھی یقیناً ہوگی۔ جب آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا ماشاءاللہ چہرے میں کشش پیدا ہو گئی ہے۔ بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ جب میں باہر نکلتی ہوں لوگوں کی نظریں مجھ پر جم جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ مجھے اکثر و بیشتر خوشبو سنگائی دیتی ہے، کبھی عطر کی، کبھی پھولوں کی، کبھی بے انتہا مسحور کن خوشبو جس کو میں کسی خوشبو سے تشبیہ نہیں دے سکتی۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے بھی خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب میں گہرا سانس لیتی ہوں تو خوشبو نہیں آتی۔ 17 مئی
آج حوروں نے مجھے ایسا لباس پہننے کو دیا جس کی سجاوٹ یاقوت سے کی گئی تھی۔ وہ بولی، ہم تم کو جنت والی حوروں سے زیادہ حسن دیں گے۔ وہاں صرف ایک حور موجود تھی۔ ہم تینوں اس سے باتیں کرتے رہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس جنت کے باغ سے باہر جاؤں تاکہ اور دوسری حوروں سے مل سکوں، لیکن اس جنت کی حور نے مجھے بہلائے رکھا اور باہر نہ جانے دیا۔ انہوں نے مجھے انگور کھانے کو دیے۔ یہاں سے میں باہر ایک جگہ آئی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے بائیں طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتی تھیں۔ سامنے کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں کاجل لگایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے پروں کو دیکھ کر میرے ذہن پر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ اس باغ کے ایک حصے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی تھیں۔ حوروں نے مجھ سے کہا، چلو نماز پڑھنا ہے۔ میں نے کہا، تہجد پڑھ کر آئی ہوں، وضو کروں یا نہ کروں؟ وہ بولی، کرو۔ میں نے وضو کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، پھر قرآن خوانی ہوئی۔ قرآن خوانی ختم ہونے کے بعد مجھ سے کہا، آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو پورا چاند جو کہ میرے سر کے اوپر چمک رہا تھا، اس کی کرنیں میرے اندر جذب ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، ہم تم کو یہ حسن بھی دے رہی ہیں، لیکن تم کو اس سے زیادہ حسن اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ تمہاری کشش سے چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔